پیارے دوستو، یہ ویڈیو اسرائیل، پیلسٹائن اور عرب دنیا کے بارے میں ہے۔ اسرائیل اتنا مضبوط طاقت کیوں ہے؟ کیسے بنا؟ عرب ممالک اتنے کمزور کیوں ہیں؟ وہ اسرائیل کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اسرائیل کے قبضے سے اپنی سرزمین آزاد کیوں نہیں کر پا رہے؟ غزہ میں مہلک ترین جنگی جرائم کے بعد بھی مغرب اسرائیل پر الزام کیوں نہیں لگا رہا؟ ہم اس ویڈیو میں ان سب سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ ویڈیو CSA/PMS کمپیٹیٹو امتحانات اور انٹرویوز میں آپ کی مدد کرے گی۔ اگر ویڈیو دلچسپ ہے تو مزید ویڈیوز کے لیے میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ ویڈیو لیٹسٹ ایجوکیشن نیوز نے تیار کی ہے، آپ اسے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو کامنٹس کے ذریعے پوچھیں۔ اسرائیل کو 1920 میں برطانوی فلسطین کہا گیا کیونکہ سلطنت عثمانیہ کا یہ حصہ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کو دے دیا گیا تھا۔ اسرائیل 1948 سے پہلے ایک ریاست نہیں تھی۔ یہ ایک منصوبہ بند ملک تھا جس پر برطانیہ اور اقوام متحدہ نے اتفاق کیا تھا کہ اسے بنایا جائے گا، لیکن وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اقوام متحدہ نے 1948 میں اسرائیل اور ریاست فلسطین کو ایک منصوبے کے ذریعے تقسیم کیا جو کبھی مکمل طور پر عمل میں نہیں آیا کیونکہ اسرائیل نے اس منصوبے کے مکمل طور پر نافذ ہونے سے پہلے ہی آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ جب اقوام متحدہ اسرائیل بنانے جا رہا تھا، اسرائیل نے برطانیہ کے جانے کے بعد آزادی کا اعلان کیا۔ اسرائیل کے قیام کے بعد فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی زیادہ تر زمین پر قابض تھے جو نئی یہودی ریاست کو دی جانے والی تھی۔ صہیونی ملیشیاؤں نے مہارت اور ہتھ کنڈوں کے ذریعے فلسطینیوں پر بالادستی حاصل کی، جس میں عربوں کے درمیان دشمنی کی وجہ سے کافی مدد ملی۔ اسرائیل کے 14 مئی 1948 کو آزادی کے اعلان کو امریکہ، سوویت یونین اور بہت سی دوسری حکومتوں نے فوری طور پر تسلیم کر لیا، جس سے بین الاقوامی طور پر منظور شدہ یہودی ریاست کے صہیونی خواب کی تکمیل ہوئی۔ اسرائیل کی موجودہ آبادی تقریباً 92,17,407 ہے۔ عالمی بینک کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2022 میں اسرائیل میں مجموعی گھریلو پیداوار GDP کی مالیت 522.03 بلین امریکی ڈالر تھی۔ میں یہاں اسرائیل کی شاندار کامیابی کی کہانی پر گفتگو کروں گا، ایک ایسی قوم جسے اکثر چھوٹی ریاست کہا جاتا ہے لیکن بلا شبہ دنیا کی طاقتور ترین قوم میں سے ایک ہے۔ اگرچہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسرائیل کی طاقت کا کوئی ایک راز نہیں ہے، یہ کئی عوامل کا نتیجہ ہے جنہوں نے اس کے شاندار سفر میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ان کلیدی عناصر کا مطالعہ کروں گا جنہوں نے اسرائیل کی طاقت کو تشکیل دیا ہے، اس کی تاریخی جڑوں سے لے کر اس کے انوویٹو اسپرٹ اینڈ اسٹریٹجک الائنسز تک۔ ہسٹریکل پرسپیکٹو، تاریخی تناظر، اسرائیل کا اقتدار تک کا سفر اس کی تاریخی اور ثقافتی جڑوں سے شروع ہوتا ہے۔ 1948 میں اسرائیل کا قیام ایک اہم موڑ تھا جس کی جڑیں صہیونی تحریک کی یہودیوں کا وطن بنانے کی خواہشات سے جڑی تھیں۔ صدیوں کے ظلم و ستم کی اجتماعیت اور خود ارادیت کی خواہش نے ایک شدید لچکدار جذبے کو جنم دیا۔ ملٹری اسٹرینتھ، فوجی طاقت، اسرائیل کی طاقت کا سب سے ظاہری ذریعہ اس کی فوجی طاقت ہے۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز اپنے نظم و ضبط، تربیت اور جدید ہتھیاروں کے لیے مشہور ہیں۔ اسرائیل کی لازمی بھرتی اچھی تربیت یافتہ اہلکاروں کی مستقل تعداد کو یقینی بناتی ہے اور دفاعی ٹیکنالوجی میں جدت کے لیے ان کا عزم کسی سے پیچھے نہیں رہا۔ ماضی کے تنازعات سے سیکھے گئے اسباق، جیسے 1967 میں 6 روزہ جنگ، نے ملک کو اپنے مخالفین عرب پر ایک قابلیت برتری برقرار رکھنے پر مجبور کیا۔ انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی، جدت کے لیے اسرائیل کا عزم اس کی کامیابی کی ایک اور کلید ہے۔ قوم نے اپنے فروغ پذیر ٹیکنالوجی کے شعبے کے لیے اسٹارٹ اپ نیشن کا اعزاز حاصل کیا ہے، جس نے سائبر سیکیورٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس / مصنوعی ذہانت اور بائیو ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں جدید حل پیش کیے ہیں۔ اسرائیل کی یونیورسٹیاں، تحقیقی ادارے اور انٹرپرینیورشپ کے لیے معاون ماحول اس کی تکنیکی صلاحیت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈائسپورا اینڈ برین ڈرین، یہودی ڈاسپورا نے اسرائیل کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دنیا بھر کے یہودیوں نے ملک کی معاشی ترقی اور تکنیکی ترقی میں مدد کرتے ہوئے اپنی مہارتیں اور علم اس ملک کو دیا ہے۔
اگرچہ یہ دوسری قوموں کی طرف سے برین ڈرین کا باعث بنا، یہ اسرائیل کی ترقی میں ایک محرک بھی رہا ہے۔ اسٹریٹجک الائنسز: اسرائیل نے امریکہ جیسے اہم ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک الائنسز تصویراتی اتحاد قائم کرتے ہوئے بین الاقوامی میدان میں مہارت سے تشریف لے گئے۔ امریکہ اسرائیل تعلقات مشترکہ اقدار اور مفادات پر مبنی اسرائیل کو سفارتی، فوجی اور اقتصادی مدد فراہم کرتے ہیں۔ مزید برآں، اسرائیل نے مشرق وسطی اور اس سے باہر کے ممالک تک رسائی حاصل کی ہے، ایسی شراکت داری کو فروغ دیا ہے جو باہمی طور پر فائدہ مند ہیں اور اپنی طاقت کو مزید مستحکم کر رہے ہیں۔ ریزیلینس اینڈ اڈیپٹیبلٹی: اسرائیل کی چیلنجنگ حالات سے ہم آہنگ ہونے کی صلاحیت قابل ذکر ہے۔ ایک مخالف پڑوس میں رہتے ہوئے اسرائیل کو مسلسل دھمکیوں کے سامنے لچکدار رہنا پڑا ہے۔ سلامتی کے تئیں قوم کی وابستگی اور مشکلات میں اختراع کرنے کی صلاحیت نے اسے نہ صرف زندہ رہنے بلکہ ترقی کی منازل طے کرنے میں مدد کی ہے۔ ڈیموکریٹک ویلیوز: جمہوری اقدار: بہت سے آمرانہ حکومتوں والے خطے میں ایک متحرک جمہوریت کے طور پر اسرائیل کی حیثیت اس کی طاقت کا ایک اور ذریعہ ہے۔ قانون کی حکمرانی، آزاد عدلیہ اور جمہوری ادارے اس کے استحکام اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے کشش میں حصہ ڈالتے ہیں۔ اکنامک پراسپرٹی: اقتصادی خوشحالی: اسرائیل کی اقتصادی کامیابی اس کی طاقت کا ایک اور ستون ہے۔ اس کی ڈائورسفائیڈ اکانومی، مضبوط ہائی ٹیک سیکٹر اور انوویٹو انڈسٹریز نے ایک خوشحال معاشرہ تشکیل دیا ہے۔ اقتصادی ترقی نے نہ صرف اسرائیلیوں کے معیار زندگی کو بہتر کیا ہے بلکہ اس کی دفاع اور خارجہ پالیسی کے لیے مالی بنیاد بھی فراہم کی ہے۔ آخر میں، اسرائیل کی طاقت کا راز تاریخی، فوجی، تکنیکی اور اسٹریٹجک فیکٹرز تصویراتی عوامل کے ساتھ ساتھ جمہوری اقدار کے لیے عزم، مشکلات کے مقابلے میں لچک اور متحرک معیشت میں مضمر ہے۔ اسرائیل کا شاندار سفر دنیا بھر کی قوموں کے لیے ایک تحریک کا کام کرتا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اہم چیلنجوں کے باوجود کوئی قوم عزم، انوویشن، اختراع اور اسٹریٹجک پارٹنرشپس تصویراتی شراکت داری کے ذریعے اقتدار تک پہنچنے کا راستہ بنا سکتی ہے۔ اسرائیل کی کہانی چھوٹی ریاستوں کی عالمی سطح پر اثر ڈالنے کی صلاحیت کا ثبوت ہے۔ جغرافیائی سیاسی حرکیات اور اسرائیل، عرب دنیا اور فلسطین کی ترقی میں اختلافات پیچیدہ اور کثیر جہتی ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ مقابلہ کا سوال صرف وسائل جیسے تیل، انسانی سرمایہ، زمین پر مبنی نہیں ہے۔ اس کے بجائے مختلف قسم کے تاریخی، سیاسی، اقتصادی اور سماجی عوامل ان اداروں کے درمیان طاقت اور ترقی میں تفاوت کی وضاحت میں کردار ادا کرتے ہیں۔ یہاں غور کرنے کے لیے کچھ اہم عوامل ہیں۔ 1. تاریخی سیاق و سباق: اسرائیل کی تخلیق 1948 میں اسرائیل کا قیام ایک اہم لمحہ تھا جس کے نتیجے میں خطے میں اہم تنازعات پیدا ہوئے۔ عرب اسرائیل تنازع، جو کئی دہائیوں سے جاری ہے، نے وسائل اور توجہ کو ترقی سے ہٹا دیا ہے۔ 2. سیاسی عوامل: استحکام اور گورننس: اسرائیل میں اپنے قیام کے بعد سے نسبتاً مستحکم اور فعال جمہوری نظام رہا ہے، جبکہ کئی عرب ممالک کو سیاسی عدم استحکام، آمرانہ حکومتوں اور تنازعات کا سامنا کرنا پڑا ہے جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ علاقائی تنازعات: مشرق وسطی علاقائی تنازعات کا گڑھ رہا ہے، جیسے کہ ایران عراق جنگ، خلیجی جنگ اور جاری شامی خانہ جنگی، جس نے وسائل کا رخ موڑ دیا ہے اور عدم استحکام پیدا کیا ہے۔ 3. اقتصادی عوامل: ڈائورسفیکیشن: اسرائیل کی معیشت متنوع ہے، جس میں ٹیکنالوجی اور اختراع پر زور دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف، بہت سی عرب ممالک نے روایتی طور پر تیل کی آمدنی پر بہت زیادہ انحصار کیا ہے، جو کہ غیر مستحکم ہو سکتا ہے اور عالمی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا شکار ہو سکتا ہے۔ وسائل کی بدانتظامی: تیل کی دولت سے مالا مال کچھ عرب ممالک کو وسائل کی بدانتظامی، بدعنوانی اور معاشی تنوع کی کمی سے متعلق چیلنجز کا سامنا ہے۔ 4. سیکیورٹی خدشات: جاری تنازع، طویل اسرائیل فلسطین تنازع اور ارباسرال تنازع نے وسائل کی تقسیم اور خطے میں حکومتوں کی توجہ پر نمایاں اثر ڈالا ہے۔ 5. بین الاقوامی تعلقات: بین الاقوامی حمایت: اسرائیل کو سفارتی اور عسکری دونوں لحاظ سے امریکہ کی بھرپور حمایت حاصل رہی ہے، جس نے اس کی فوجی طاقت اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ 6. ڈیموگرافکس اینڈ سائز: آبادیات اور سائز
آبادی اور علاقہ اسرائیل ایک نسبتاً چھوٹی ریاست ہے جس کی آبادی کچھ عرب ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ اقتصادی ترقی کے لیے چھوٹی آبادی زیادہ قابل انتظام ہو سکتی ہے۔ 7. تعلیمی اور تکنیکی ترقی۔ تعلیم اور انوویشن۔ اسرائیل تعلیم اور تکنیکی ترقی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ترقی پذیر ہائی ٹیک سیکٹر کی ترقی ہوتی ہے۔ کچھ عرب ممالک نے ان شعبوں میں ترقی کی ہے، لیکن پھر بھی انہیں تعلیم اور ٹیکنالوجی کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان تفاوتوں کو دور کرنے کے لیے مشرق وسطی میں امن، استحکام، اقتصادی ترقی اور اچھی حکمرانی کو فروغ دینے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر جامع کوششوں کی ضرورت ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریاست اسرائیل نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ دشمن ممالک سے گھرے ہوئے اسرائیل ان پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسرائیل نے تمام پڑوسی ممالک سے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس نے ان علاقوں کے مکینوں کو غلام بنا رکھا ہے، جیسے کہ پیلسٹائن، اور کوئی اپنی سرزمین اور لوگوں کو اسرائیل کے قبضے سے آزاد کرانے کی جرات نہیں کرتا۔ مسجد اقصی وہاں واقع ہے۔ متحدہ ریاست امریکہ اور یورپی یونین اسرائیل کی ریاست کی بھرپور حمایت کر رہی ہے، یہاں تک کہ وہ اسرائیل کو معصوم فلسطینیوں کے خلاف مظالم کا ذمہ دار ٹھہرانا بھول جاتے ہیں۔ وہ وہاں انسان کو یاد نہیں کرتے، کیونکہ وہ اسرائیل کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر عرب ممالک اسرائیل کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی حالت خود بہتر کرنی ہوگی۔ انہیں اپنی حفاظت کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجیز حاصل نہیں کرنی ہوں گی۔ انہیں اسرائیل کے ماڈل کے مطابق ٹیکنالوجیز، اختراعات اور تحقیق لانا ہوگی۔ انہیں اپنے نظام حکومت کو بہتر کرنا ہوگا۔ انہیں چین اور روس جیسی بڑی طاقتوں کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کرنا ہوں گے۔ شکریہ۔ لیٹسٹ ایجوکیشن نیوز۔